استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں. ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب. اللہ فرما رہا ہے حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے. وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہائے سنو میرے رب کیسا کریم ہے. فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم، میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ. حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار بڑا بےہودہ بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا. پھر آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا. رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا. جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا. کہ اللہ جب اتنا گناہگار تو اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے، وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو. تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے. اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا. ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے. اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں الندم التوبہ، شرمندگی توبہ. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہتے ہیں ہم نے جرم کیا ہے، اقبال جرم، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے. دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا. وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟
اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں، میں گناہگاروں سے نفرت کرتا ہوں، حالانکہ میں خود بھی گناہگار ہوں، کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہگار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے۔ تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی، اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں، مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا، اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا۔ چوتھا جملہ کیا ہے؟ اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں، یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال، اگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا۔ اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا، میرے کرم کی لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا، جب اس لیے کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی اور میں ہی بخشنے والا مہربان۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں، کہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے تفسیر بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کرنے ہم ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رقت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے، کبھی کبھی، اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے، نہیں، کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ مجھے ایک بات بتائیں،
یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان، اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے. ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں، جو بدلی جا سکتی ہیں. موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں، مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل دیتے ہیں. سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی، اب وہ پرانی لگتی ہے. مگر یاد رکھو، ماں باپ چلے جائیں نا، اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں بنتے. ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو. تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا، آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، یا قرضے میں ہوں، یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی. بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں. میری تکلیف، ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں، میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں، تکلیف اسے ہے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے. مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا، تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دی؟ میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا، وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے. تو رب کی رحمت کتنی ہوگی. کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا، جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکل ہے آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیے آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں، میں جانوں میرا رب جانے. کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں. سبحان اللہ، اس کا مزہ ہی اور ہے. ہاں، کبھی ایسا ہونا چاہیے. ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی، دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی. کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے. وہ ہے نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد میں، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. جو مدینے کے تصور میں سوتے نا، پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے. خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا، عموماً. درود پاک کی فضیلت ہم سنیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج قرآن پاک کی کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ آج آیت نمبر ہے 108، پارہ نمبر 1 اور سورہ بقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. اب یہ آیت کے جو پچھلا بیک گراؤنڈ ہے ذرا وہ سمجھیے گا کہ ایک روایت یہ ہے کہ بعض غیر مسلموں نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ایسی کتاب لائیے جو آسمان سے ہم پر اترے، ہم اسے پڑھا کریں، پھر ہمارے لیے نہریں جاری کر دیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یعنی کنڈیشنز ہیں، ایمان لائیں گے لیکن آپ ہم پر جو ہے ایسی کتاب لائیں جو آسمان سے ہم پر اترے، اور پھر ہم اسے پڑھیں، ہمارے لیے نہریں جاری کریں. علامہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت ذکر کی کہ کچھ غیر مسلموں نے کہا کہ اگر اللہ پاک خود تشریف لے آئے، ہم اسے آنکھوں سے دیکھ لیں پھر کلمہ پڑھیں گے. تیسری کنڈیشن کچھ لوگوں نے لگائی کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں. یعنی ایمان لانے کی بھی ان کی کنڈیشنز تھیں اور اپنی مرضی کی کنڈیشنز تھیں، اور بڑا عجیب سٹائل تھا. قرآن آ گیا ہے، نبی پاک معجزات دکھا رہے ہیں، اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، مگر ان کی اپنے انداز ہے کنڈیشنز کا. تو اب سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یہ تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم ان کے درمیان خوب نہریں جاری کر دو. یعنی الگ الگ کنڈیشنز تھیں. پھر آگے فرمایا یا تم ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء، یا تمہارے لیے کوئی سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ. اب وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، پھر بھی ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم پر کوئی ایک کتاب نہ اتارو جو ہم پڑھیں. عجیب عجیب کنڈیشنز تھیں. حضرت موسیٰ سے بھی اسی طرح کے سوال تھے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے دور میں بھی کفار نے ویسی کنڈیشنز کرنا شروع کر دیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سمجھیے گا اس آیت کو. اس آیت سے ہمارے لیے ایک بہت زبردست میسج ہے. دوبارہ آیت شروع میں جو پڑھی تھی پڑھتا ہوں. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اے لوگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا تم ان سے ویسے ہی سوال کرو گے جیسے حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے کیے تھے؟ حضرت موسیٰ کو یہود نے کیا کہا تھا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو نبی پاک سے اس طرح کے سوال کر رہے تھے انہیں یاد دلایا گیا کہ تم ویسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو میرے حبیب سے جیسے حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے کیے تھے. اور پھر آگے فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یعنی اعلان کیا ہے قرآن کا؟ اسلام آ گیا، نبی پاک قرآن لے آئے، معجزات دکھا رہے ہیں. اب دو راستے ہیں، یا تو ان کی بات مان لو، حق کو قبول کرو، اسلام قبول کر لو، یا پھر ضدی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرو گے تو پھر تم کفر اختیار کرنے والے ہو. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کفر سے پلٹنے کے لیے بھی مطالبات جو کر رہے ہیں ان کو گویا تنبیہ کی گئی، وارن کیا گیا. اب لیکن ایک بڑا اہم سوال ہے اس پورے سینیریو میں، اب ذرا غور سے سنیے گا. دیکھیں نبی پاک سے تو کفار نے معجزات طلب کیے تھے اور پیارے آقا نے معجزے دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں. کسی نے کہا کلمہ پڑھیں تو پیارے آقا کی مٹھی میں کنکر نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. مطلب بہت سارے معجزات. تو جب نبی پاک سے لوگوں نے معجزات طلب کیے، پیارے آقا نے معجزات دکھائے، تو یہاں اگر کوئی سوال کر رہا ہے کہ جناب کوہ صفا کو جو ہے وہ سونے کا بنا دے تو اس کو کفر کیوں قرار دیا گیا، اس کو منع کیوں کیا گیا؟ یہ 2 بڑی کمال کی باتیں ہیں. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے. دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ایمان لائے نا تو انہوں نے بھی نبی پاک سے معجزہ طلب کیا تھا. پیارے آقا نے ان کو غیب کی خبر دی، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا نبی پاک کے پاس اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، مجھے پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر میں سامنے موجود درخت کی ٹہنی کو بلاؤں اور وہ آ جائے تو مجھے نبی مان لو گے؟ وہ کہتا ہے حضور مان لوں گا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک نے ٹہنی کو بلایا، درخت کو نہیں، اس کی ٹہنی کو بلایا. ٹہنی اپنی جگہ سے خود ہی کٹی، اچھلتی ہوئی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. نبی پاک نے فرمایا واپس چلی جا. وہ واپس چلی گئی اور دوبارہ اسی طرح جا کر جڑ گئی اور وہ اعرابی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں کہ پیارے آقا سے معجزات طلب کیے گئے، نبی پاک نے معجزات دکھائے، لوگ ایمان لے آئے. سبحان اللہ. لیکن یہاں کفار اگر ایسے سوال کر رہے ہیں تو ان کو کیوں منع کیا گیا؟ تو یاد رکھیے کہ یہ بات، اس میں فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے.
بتایا امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بہت سیکھنے کی بات ہے. یہ کفار جو معجزہ طلب کر رہے ہیں یہ بطور دلیل نہیں مانگ رہے, یہ بطور ضد اور ہٹ دھرمی کے مان رہے ہیں. یہ جو کوشچن ہے یہ ہٹ دھرمی والا ہے, یہ ضد والا, یہ ماننے کے لیے نہیں کہ حضور دکھا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. یہاں چیلنج کرنا ہے, یہاں ٹیسٹ معاذ اللہ کرنا ہے. بات جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کفر نہیں تھی, ان کا لہجہ گستاخانہ تھا, ان کا سٹائل گستاخانہ تھا, یہ طریقے ہٹ درمی والے تھے جو کفر کا حکم لگایا گیا. تو پتہ چلا ان کی ڈیمانڈ پر کفر کا حکم نہیں ہے, ان کے سٹائل پر, ان کے لہجے پر, ان کا گستاخانہ جو رویہ ہے اس پر کفر کا حکم لگایا گیا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. گویا فرمایا کیا جا رہا ہے, جو تو ماننے کی نیت سے آئے گا تو میرے آقا چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بھی دکھا دیں گے. اگر گستاخانہ لہجے اپناؤ گے تو رسول ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ضد و ہٹ دھرمی کرو گے تو یہ لہجے قبول نہیں ہوں گے. یہ کفریہ انداز ہے, یہ کفر کا طریقہ ہے. سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ایسا کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ بعض اوقات لفظ ٹھیک ہوں, سچے ہوں, مگر لہجہ گستاخانہ ہو جائے اس سے بھی گستاخی ہو جایا کرتی ہے. جب بات اللہ کی کرنی ہے نا, اللہ کے رسول کی کرنی ہے, انبیاء کی کرنی ہے, اہل بیت کی کرنی ہے, صحابہ کی کرنی ہے, اللہ کے پیاروں کی کرنی ہے, تو لہجہ بھی نرم رکھنا ہے, لہجہ بھی ادب والا رکھنا ہے. ہاں بعض اوقات بندہ کہتا ہے بات تو صحیح کر رہا ہے, صرف بات نہیں لہجہ کیسا تھا. کوئی اپنے والد کو کہے اے میری ماں کے شوہر ادھر آ, تو بات تو ٹھیک ہے, ماں کا شوہر ہی ہے والد, آپ کیا کہیں گے اتنا بے ادب ہے؟ وہ کہے گا کہاں بے ادب ہوں بھائی, ماں کا شوہر ہی تو ہے. نہیں, والد صاحب کہیں گے, ابو جان کہیں گے. اچھا یہ باتیں والد کے لیے سمجھ آ رہی ہیں, سب کو سمجھ آ رہی ہیں, تو جو ساری کائنات کے آقا ہیں, اللہ کے حبیب ہیں, ان کی بارگاہ میں بات کا انداز کیا ہوگا, ان کی آل کے بارے میں کیا انداز ہوگا, ان کے صحابہ کے بارے میں غور کرنے والی بات. تو یہ قرآن ہمیں گویا ادب سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب سے ایسے سوال نہ کرو, ایسے سوال کرنے والے, یہ انداز اختیار کرنے والے تو کفریہ انداز ہے. قرآن گویا سبحان اللہ ہمیں کیا خوبصورت ادب کی تعلیم دے رہا ہے. اب ذرا اس کو سمجھیے گا. اللہ کے بہت بڑے عظیم نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ کی بڑی شان ہے. قرآن میں سب سے زیادہ ذکر اگر کسی نبی کا ہے نا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, اولو العزم رسولوں میں سے آتے ہیں. آپ نے اللہ سے ایک بار بڑی پیارے انداز میں ریکویسٹ کی, اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دے تاکہ تیرا دیدار کر لوں. تمنا کیا ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی, تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا. مگر پھر بھی اپنی ایک تجلی دکھائی رب نے, کوہ طور پر اپنی تجلی نازل کی. ٹھیک ہے, ریکویسٹ ہوئی, کچھ نہ کچھ عطا کیا گیا. ایسا ہی ایک مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ کی قوم نے, قرآن اس کا بھی ذکر کرتا ہے. یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا, اے موسیٰ ہرگز ہمارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں. مطالبہ تو یہ بھی یہی تھا, اللہ کو ہی دیکھنا تھا نا, حضرت موسیٰ نے بھی دیکھنا تھا. ادھر تجلی دکھائی جا رہی ہے. یہاں کیا ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے. انداز یہاں ڈیمانڈ کیا تھی؟ اے اللہ تیرا دیدار کرنا ہے, نہیں ہم دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے ورنہ ایمان ہی نہیں لائیں گے. اسٹائل چینج ہے نا, انداز چینج ہے, چیلنجنگ ہے, گستاخانہ ہے. کیا ان کو بھی جلوہ دکھایا گیا کہ انہیں بھی تجلی دکھائی گئی؟ قرآن کہتا ہے ان کا کیا حال ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ, تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا, یعنی ان پر عذاب نازل کیا, ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کو تباہ کر دیا. مطالبہ دیدار کا تھا مگر عذاب آیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انداز گستاخانہ تھا, انداز چیلنجنگ تھا, انداز کچھ اور تھا. بات بعض اوقات ٹھیک کرتے کرتے لوگ انداز گستاخانہ اختیار کر لیتے ہیں. یہ تبدیلی لانی ہے ہمیں. جب بھی اس طرح کی بات کرنی ہے اللہ رسول اور اللہ کے پیاروں کی, ادب کے ساتھ. اور ادب یاد رکھیے گا یہ ادب والوں کی طرف سے ملتا ہے. آپ با ادب لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا تو پھر با ادب آپ بنیں گے. آپ بیٹھتے ہی ان کے ساتھ ہیں جو جارحانہ گفتگو کرتے ہیں, بے ادبی والی بات کرتے ہیں. آپ چیک کریں کہ آپ نے بیان بھی اس کا سننا ہے, آپ نے بیٹھنا بھی اس کی صحبت میں ہے کہ جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے, جب وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتا ہے تو اس کا سٹائل کیا ہوتا ہے, ادب والا, پیار والا. صحابہ, اہل بیت, اولیاء کا ذکر ادب کے ساتھ کرتا ہے یا ماد اللہ جارحانہ انداز ہے؟ وہ خود تو ڈوبے گا, ہمیں بھی ڈبا دے گا. ہمیں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ یہ قرآن کے ذریعے میں آپ کو گویا یہ پوری بات اب سمجھا رہا ہوں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ایک بات یاد رکھیے گا, علم نفسیات میں ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے, آرگیومنٹیٹیو پرسنالٹی.
کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا مزاج ہی جو نا جھگڑالو ہوتا ہے، اس کا ہر بات میں اس کا سٹائل ہی جھگڑا والا ہوتا ہے. یہ باقاعدہ ایک پرسنالٹی کی کیٹیگری ہوتی ہے. حق اور سچ بات پر ان کے سامنے جتنے بھی دلائل قائم کر لینا، یہ بس کیڑے ہی نکالتے رہیں گے، کسی صورت ماننا ہی نہیں ہے، بس شرطیں لگاتے رہیں گے. یار بات تو تم ٹھیک کر رہے ہو مگر یہ کر لو نا پھر مانوں گا، یہ کرو گے تو پھر مانوں گا، اچھا اس کو بدل لو پھر مانوں گا، جو آپ لے کر گئے وہ نہیں ماننا. وہ انداز ہی یہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ آرگومنٹیٹو پرسنالٹی، جھگڑالو مزاج بندہ. غیر مسلموں کی بھی یہی طبیعت تھی. اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی طبیعت ہے ماننے میں مشکل لگتا ہے، ایکسیپٹ کرنا مشکل لگتا ہے، بدلیں اپنی طبیعت کو. غیر مسلموں کا انداز کیا تھا؟ شرطیں لگاتے تھے. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، ائتی بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ. یعنی چلو بات ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ بات صحیح کر رہے ہیں، مگر ایسا کرو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیں پھر آپ کی بات مانیں. خامخواہ یعنی کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ پہلے میری مانو پھر تمہاری مانوں گا. حق نہیں ماننا، سچ نہیں ماننا، آلویز آرگیومنٹ. ایک جگہ کہا او بدل ہو، یہ اسے تبدیل کر دو. قرآن تم لائے ہو نا، اس کو تھوڑا چینج کر دو پھر مانیں گے. معاذ اللہ نبی پاک سے اس طرح کے آرگیومنٹ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ کیسی بدبختی ہے. قرآن آ چکا ہے، دلائل قائم کر دیے، حق واضح ہو گیا، اب مان لو. خواہ بہانے لگانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، الٹے پلٹے مطالبے کرتے رہتے. اللہ پاک نے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ تو بار بار یہ اس آیت میں سمجھ کیا آ رہا ہے کہ جیسے نبی پاک فرما رہے مان لو، لبیک کہو، ایکسیپٹ کرو، فالو کرو. یہ میرے حبیب سے کوسچنز مت کرو جیسے حضرت موسیٰ سے کیے تھے. اور یہی اسلام لانے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم ایمان والے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی پیاری بات ہم امیر اہل سنت سے سنتے ہیں، اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں ہیں. ہاں آج کل کیا پرابلم ہو گئی ہے، آج کل بہت کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھے ہو گئے نا، تو اب کہتے ہیں یار یہ قرآن کا حکم کیوں ہے، اللہ نے یہ حکم کیوں نازل کیا، حدیث میں یہ آرڈر کیوں آیا، اس کی لاجک بتائیں. آج لوگ قرآن کے اندر لاجک، اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اگر شریعت کے احکام ملے ہیں اس پر لاجک پوچھ رہے ہیں. ہمارا کام لاجک ڈھونڈنا نہیں ہے، ہمارا کام ماننا ہے. یہ کفار کا طریقہ تھا، یوں کر دو تو مانیں گے، یوں کر دو تو مانیں گے. مجھے کسی نے کہا جناب یار یہ قرآن کے جو احکام ہے اس کی لاجک، میں نے کہا پہلے ایک بات بتائیں، ہم ایمان لائے ہیں، اللہ کو دیکھا ہے ہم میں سے کوئی جس کی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ جب بے دیکھے رب کو مان لیا. ہم نے تو جبریل سے ملاقات نہیں کی. ہمارا ایمان یہ ہے کہ جبریل امین قرآن لے کر آئے، ہم نے قرآن ان کو لاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے نبی پاک سے بھی ملاقات نہیں کی ہے. ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، جبریل امین وہ قرآن لائے، اور کس پر نازل ہوا؟ ہمارے آقا پر نازل ہوا، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں. ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم جنت پر ایمان لائے. ہم نے دوزخ نہیں دیکھی، ہم جہنم کو مانتے ہیں. ہم نے قیامت دیکھی نہیں، ہمارا ایمان ہے قیامت پر، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، یہ ہمارا ایمان ہے. ہمیں حساب دینا پڑے گا، یہ ہمارا ایمان ہے. یہ ساری باتیں غیب کی ہیں. جب اتنی بڑی بڑی غیب کی باتیں مان لی تو اب چند احکام پر لاجک کیوں ڈھونڈنے نکلے ہو؟ یہ شیطان کا وار ہے. انسان کو اس بحث میں الجھاتا ہے کہ وہ پریشان ہو جائے کہ یار اللہ نے یہ کیوں فرمایا تھا. کیونکہ جب کسی کا آرڈر نہیں مانے گا تو پھر آگے جا کے اس پرسنالٹی کو بھی نہیں مانے گا. یہ ابتدا ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے شریعت کے کچھ احکام میں کنفیوز کرتا ہے شیطان کہ یار یہ عورت کو ایک حصہ کیوں ہے ورثے میں، مرد کو 2 کیوں ملتے ہیں، یہ طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں ہے. اب یہ وہ سوالات کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے، شریعت نے کیوں. کہ معاذ اللہ مسلمان کہلانے والے بعض اوقات اسلام کے کچھ احکام کو کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میری اور آپ کی سمجھ کیا ہے؟ پھر اللہ کو کیسے مان لیا؟ اللہ سمجھ آ گیا تمہیں؟ غور کریں. ہم غیب پر ایمان لائے ہیں، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے. یہ ایمان کی پختگی ہے نا. جب اتنا کچھ مان لیا تو اب شریعت کے احکام میں یہ کوشچن کرنا، کنڈیشنز لگانا، یہ کفار کا طریقہ، اور پھر اس میں لہجہ بھی گستاخانہ، وہ اور بات جو ہے وہ خطرناک ہو جاتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اب میں کچھ واقعات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہم سے زیادہ عقل مند صحابہ کرام تھے، ہم سے زیادہ الحمدللہ ویژنری وہ تھے، کیونکہ صحبت کس کی ملی تھی؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی. مگر لک ایٹ دا وے آف اوبیڈینسی، ان کا فرما برداری والا انداز کیسا تھا. یاد رکھیے شراب پہلے حرام نہیں تھی. اسلام کے ابتدائی سالوں میں شراب حلال تھی اور لوگ بڑے شوق سے شراب پیا کرتے تھے. مگر اب اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دیا. اب کیا قرآن میں نازل ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب